السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 303۔ سورۃ الکہف، آیات ہیں 084 سے لے کر 097 تک۔ مگر اس بات کو مستحضر رکھیے کہ گزشتہ آخری آیت میں ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ذوالقرنین کے تعلق سے، تو حکم الہی ہوا کہ کہہ دیجئے کہ میں ان کے حالات کچھ پڑھ کر سناتا ہوں۔ تو وہ حالات یہاں پر آ رہے ہیں۔ تو ذوالقرنین، دیکھیے ہم کہہ رہے ہیں ذوالقرنین، جبکہ آپ دیکھیں گے کہ لکھا ہوا ہے عن ذی القرنین، تو یہ عن کی وجہ سے ذی القرنین۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں یا آئے گا تو یا ذل کرنین، اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا دونوں میں سے تو ذل کرنین۔ اسے آپ نوٹ کر لیں، جیسے کہ آپ بغیر کسی حروف کے کہیں کہ تو کہیں گے ذل جلال والاکرام، اگر یا ہے تو یا ذل جلالی، اگر وہاں ان ہے فی ہے با ہے تو ذل جلالی۔ تو اس گرامر کو ہم آہستہ آہستہ، یعنی پیش لگانا ہے تو ذو، زبر لگانا، الف زبر لگانا ہے تو ذا ذ، اور زیر لگانا ہے تو زی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ اور کرنین کے معنی دو سینگ، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر دو سینگ تھے، نہیں، وہ چونکہ مشرق مغرب مشرق لمبا سفر اس نے اختیار کیا تھا، جیسے کہ آیات سے واضح ہوگا۔ تو ابھی اس سرحد سے نوٹ کر لیں۔ اور اس کے بعد اور مزید دو چیزیں ہیں، یاجوج ماجوج، اور جو دیوار جو قائم کی تھی، تو یہ تین چیزوں کے تعلق سے آیات کے تحت وضاحت کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا مکننا له فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے مکننا لہو اسے دسترس، اسے اقتدار دیا تھا زمین میں، اور ہر طرح کے سامان۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے اسباب کو اختیار کیا، یعنی سفر کا سامان کو جمع کر کے، اس سامان سے استفادہ کر کے سفر کو اختیار کیا۔ تو اب اس سفر میں کہاں پہنچتا ہے تو سنیے گا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ دیکھ رہے ہیں نا آپ، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ آیا، پہلے عن ذی القرنین، اب یا کی وجہ سے یا ذا القرنین۔ تو وہ جب سامان سفر اختیار کیا، اور سفر میں یہاں تک کہ پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ یا سورج کے ڈوبنے کی جگہ، تو کہاں پایا سورج کو؟ ہا کی ضمیر سورج کی طرف، چونکہ سورج فیمیل ہے، عربی کا لفظ ہے۔ پایا اسے کہ ڈوب رہا ہے عین، ندی، چشمہ، حمیۃ، دلدل میں، کیچڑ میں۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ مٹی تراب، تخلیق انسانی کا مادہ، جب اس میں پانی ڈالا گیا تو طین، اور جب وہ کچھ دن رہا تو حما، یہ اسی حما سے حمیہ، دلدل، کیچڑ۔ تو کیچڑ بھی کہہ سکتے ہیں، مگر وہ کیچڑ جو دیر پڑا رہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ آئے گا، کھٹکھٹاتا ہوا سلسال۔ تو یہ وہاں تک پہنچے، کیا پایا؟ سورج کو اس دلدل کے پاس ڈوبتا ہوا ندی میں پایا، اور وہ وجدہ، ایک قوم کو پایا۔ اب اگلی آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ قوم میں دو گروپ تھے، بدکار و نیکوکار۔ تو سنیے، ہم نے کہا قلنا یا ذا القرنین، اختیار دے دیا، خواہ تو انہیں تکلیف دے، سزا دے، یا ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر، یعنی خواہ انہیں تکلیف دے، خواہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر۔ اب یہ چونکہ موحد تھے، عادلانہ صفت سے متصف تھے، کون؟ ذوالقرنین، تو وہ کیا جواب دیتے ہیں؟
قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. بولے کہ جو کوئی ظلم کرتا ہے، جس نے ظلم کیا تو ہم اسے سخت سزا دیں گے، پھر وہ لوٹایا جائے گا اس کے رب کی طرف، تو اس کا رب اسے سخت عذاب دے گا. نکرا یعنی سخت. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. دیکھیے جزاءً اور آگے ہے الحسنى. اب ان نون ساکن اور حمزۃ الوصل نہیں پڑھ سکتے تو جزاءً کیسے پڑھیں گے لام؟ تو جزاءً الحسنى. اس قاعدے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو عربی پرنٹ میں بھی آپ خود بخود پڑھنے لگیں گے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. اور جو ایمان اور عمل صالح اختیار کرے تو اس کو ہم بہترین یعنی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے. وَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى. اور ہم اس سے معاملات میں آسان بات کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ نیکوکار ہیں. اب دوسرا سفر شروع ہوتا ہے. ثم اتبع سببا. پھر سامنے سفر اختیار کیا. اب کہاں پہنچتے ہیں؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ پہنچے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تو پایا اسے وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ نہیں بنایا ہم نے اس کے یعنی ان لوگوں کے اور سورج کے درمیان کوئی سترہ. آپ جانتے ہیں سترہ سترہ اوٹ پردہ یعنی ڈائریکٹ سورج ان کے اوپر سے گزر رہا تھا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جانتے نہیں تھے کہ کیسا چھت بنایا جائے. بہرحال یہ ان کی پوزیشن تھی. كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا. یہی ہے کہ ہم نے جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی ہم نے اس خبر کا احاطہ کیے ہوئے تھا. یعنی کہ ہمیں خبر تھی جو کچھ اس کے پاس تھا. یعنی کہ اس کے بعد ذوالقرنین کے بعد. اب تیسرا سفر شروع ہوتا ہے. ثم اتبع سببا. سامنے سفر اختیار کیا. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. پھر وہ پہنچا سدین. سد کسے کہیں گے؟ دو پہاڑ اونچے ہوتے ہیں نا دیوار کی طرح. تو پایا وجد من دونہما ان اس پہاڑ کے علاوہ پہاڑ کے سامنے ایک ایسی قوم کو. دیکھو ہر جگہ پا رہے ہیں جی. تو پایا وہاں پر ایسی قوم کو جو بات ہی نہیں سمجھتے. تو اس سے آپ پھر دوبارہ غور کریں کہاں پر کیا پایا کہاں پر کیا پایا. اب یہ آخر میں گویا کہ مغرب سے مشرق و مغرب سے پھر دوسری سرا اختیار کیا تو ایسی قوم کو پایا وہ بات ہی نہیں سمجھ رہے. اب بڑی مشکل سے اشارے سے جو انہوں نے اس بادشاہ سے کہا اسے سنیے. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. اب دیکھیے یأجوج و ماجوج. اب تو قرآن میں آپ ضرور پڑھیے یأجوج و ماجوج. اب اردو میں اب یاجوج ماجوج کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ دو ہیں یأجوج و ماجوج. یہ کون تھے؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے حام سام یافث ہم سب انہی کے اولاد ہیں. تو یہ یافث کے اولاد اور یہ دو قبیلوں پر مشتمل ہیں. اب بھی ہیں یہ تھے اور ہیں. بڑے شرپسند جیسے کہ دیکھا فساد مچاتے تھے اور قیامت سے پہلے بھی ان کا ظہور ہوگا. کہاں سے ہوگا؟ یہ جو ابھی قصہ سن رہے ہیں نا وہ ہیں اس پہاڑ کے اوٹ میں تھے. اب انہوں نے وہاں پر دیکھو دیوار لگا دی ذوالقرنین نے. تو گیا کہ آج کے درس میں ذوالقرنین یاجوج ماجوج اور دیوار کہانی دیوار. تو انہوں نے یوں کہا اشارے سے کہ یہ تو فساد مچاتے ہیں آتے ہیں تو تم مچاتے ہیں تو فہل نجعل لک خرجا. خرج یعنی اخراج
اخراج خرچ کرنا تو آسان رہے گا. خرجن یعنی خرچ، یعنی ہم آپ کو خرچ دیتے ہیں، تو کیا آپ کو ترجمہ آسان رہے گا. بعضوں نے کیا ہے ٹیکس بھی وہی ہوتا ہے تقریباً. اور محصول اردو میں، فارسی میں محصول. تو یہ چونکہ ہم نے ایسا ترجمہ آپ کو دے رہے ہیں کہ آسانی رہے، پھر آپ جو بھی مناسب سمجھے ترجمہ کریں. کاہ کا خرچ اس بات پر کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا. اب سنیے گا سد 2 دفعہ آیا، سدین 2 دیواریں، یہاں سد ساتھ میں رہیے. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. تو گویا ہوئے ذوالقرنین کے اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے، ما مکنی فیہ ربی، میرے رب نے اس میں خیر ہے، بھلائی ہے، لہٰذا مجھے خرچ نہیں چاہیے. جی تم میری قوت سے مدد کرو، یعنی میرا ساتھ دو کام کرنے میں. تو تمہارے اور ان کے درمیان میں ردما. ہم کہہ رہے تھے نا کہ سدا کو خیال میں رکھیے. انہوں نے کہا سد بناؤ، انہوں نے یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ردما. تو ردما میں اور سد میں فرق ہے. سد تو جیسے ہمارے یہاں وہ ڈیم باندھتے ہیں، باندھ باندھتے ہیں کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، وہ سد ہے. لیکن ردما مضبوط دیوار. جی تو یہ تو دیوار کیسی تھی؟ تو سنیے گا ردما کیوں کہا، تو نوٹ کر لیں سد، سدین اور ردما. تو کیا کہہ رہے ہیں سنیے. آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. جی لائیے زبر. زبور جانتے ہیں نا، زبور تو آسمانی کتاب ہے، تختے پر پہلے لکھی جاتی تھی، تو اس کی جمع تو لوہے کے تختے. ہمارے یہاں کیا کہیں گے؟ پلیٹ، لوہے کے پلیٹ. جی یہاں تک کہ اب انہوں نے کہا کہ لاؤ، تو لائے گئے. پھر انہوں نے برابر کیا، حتی اذا ساوا بین الصدفین. اب صدف کسے کہیں گے؟ مطلب ہے کہ انہوں نے 2 صدف کے درمیان، یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان وہ انہوں نے لگا دیا. تو سنیے، صدف تو بچی کا نام بھی رکھتے ہیں نا. جی تو صدف کہتے ہیں دیوار اور پہاڑوں کی بلند چوٹی، اسے کہتے ہیں صدف. تو یہ 2 تو صدفین تھے. تو پہاڑ جو ہے ہوا کو روکتا ہے، اور صدف ہمارے یہاں سیپی کو کہتے ہیں. وہاں پر بھی 2 ہوتے ہیں کھول اس کے، تو وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ذرا سی حرکت ہو تو وہ بند کر لیتی ہے سیپی صدف، اور کسی کی مجال پہ اسے کھولے. جی جانتے ہیں آپ لوگ، پھر گرم پانی میں ڈال کر اسے کھولا جاتا ہے. تو صدف کے 2 معنی نوٹ کر لیں. بچے کا نام بھی رکھتے ہیں کیا؟ صدف. تو جو تختیاں تھی لوہے کی لگا دی پہاڑ کی چوٹی تک. پھر کہا کہ پھونکو، مطلب انگار، دھکاؤ. یہاں تک کہ اذا جعلہ نارن، آگ سلگا دی. تو کہا کہ آتونی، اب لاؤ مجھے بہا دوں اس پر قطرہ، تانبا پگھلا ہوا. اب جب لوہے کی تختیاں لگائی، تانبا اس میں پگھلا کر تو جام ہو گئی. جیسے ہمارے یہاں ایک معمولی چیز کو کیا اسے کہتے ہیں، ویلڈنگ کرتے ہیں. جی تو یہ ہے دیوار. تو 3 چیزیں ہوئیں. ذوالقرنین بادشاہ، یأجوج و ماجوج. اب یہ یأجوج ماجوج تھے، ہیں، لیکن اس دیوار سے یہ فائدہ ہوا فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. اس دیوار سے ردما یہ فائدہ ہوا کہ اب یہ چڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب ان میں یہ قوت نہیں کہ وہ پہاڑوں پر چڑھ سکیں. وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ
سوراخ لگا سکیں گے۔ اب آپ ساتھ میں رہیے، فَمَسْطَاعُوا اور وَمَسْتَطَاعُوا، دیکھیں نا، تو بغیر تا کے اور تا کے ساتھ ایک تا پہلے اس لیے کہ اوپر چڑھنا ہے، اور ایک تا وہ سین، اور سین کے بعد تا زیادہ آیا تو کوشش کرنا ہے، جی ماخذ کو حاصل کرنا ہے۔ اب رہا سوال، یہ دیوار بن چکی ہے، یاجوج ماجوج اندر بند ہیں، کب ٹوٹے گی؟ تو اگلی آیت میں ہے کہ جب تیرے رب کا وعدہ آئے گا تو ہم انشاءاللہ اگلے صفحے میں پھر اس چیز کا اعادہ کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دیوار ابھی ٹوٹی نہیں، لہٰذا اسرائیلی روایت کو آپ نہ لیں۔ ذوالقرنین ایک موحد بادشاہ تھے، یاجوج ماجوج ایک قوم تھی ہے، اور قیامت کے ظہور سے پہلے وہ بند جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اگلے صفحے کو دیکھ لیجئے، قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا، تو اس صد کو توڑ کر وہ جگہ ہموار کر دے گی۔ وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔ تو گویا کہ قیامت کی ظہور کے پہلے یہ صد کو ٹوٹ جائے گا، اور وہ مطلب اسے توڑ سکیں گے اللہ چاہے تو۔ ابھی تو وہ نہ چڑھ سکتے ہیں نہ اس میں سوراخ لگا سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔